جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے عقبی احاطے کی چار دیواری زیادہ دور نہیں تھی، بمشکل 10-15 گز کا فاصلہ رہا ہوگا۔ یہاں 3-4 کچے کوٹھے بنے ہوئے تھے۔ یقینی بات تھی کہ یہ کوٹھے بعد میں حویلی کے کسی رہائشی نے مویشیوں وغیرہ کے لیے بنائے ہوں گے۔ رجمند اور افراہیم نے ان کوٹھوں کو جوں کا تو رہنے دیا تھا، شاید وہ انہیں سرونٹ کوارٹر کا روپ دینا چاہتے تھے۔ اچانک میں نے افراہیم کو چونک کر اسی طرف متوجہ ہوتے دیکھا۔ اس نے کوئی ایسی چیز نوٹ کی تھی جو ہم گفتگو میں مصروف ہونے کے سبب محسوس نہیں کر سکے تھے۔ وہ بظاہر بے پرواہی سے ٹہلتا ہوا ان کچے کوٹوں کی طرف بڑھ گیا، پھر ایک ایک ہی وہ حویلی کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ گیٹ کے پاس پہنچا تو کسی تاریک کونے سے حویلی کا چوکیدار نکلا اور افراہیم سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے دونوں کو بڑی تیزی سے حویلی کے اندرونی حصے میں گھستے دیکھا۔ کیا چکر ہے؟ صفدر نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ کوئی گڑبڑ لگ رہی ہے۔ اچانک ایک مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی گن یا شارٹ گن کا لیور کھینچ کر اسے کاک کیا گیا ہو۔ میرے بدن میں سنسنی کی تیز لہر دوڑ گئی۔ یہ آواز ان نیچی چھت والے کمروں کے عقب سے آئی تھی جہاں پہنچ کر افراہیم ٹھٹکا تھا اور تیزی سے مین گیٹ کی طرف چلا گیا تھا۔ کلک کلک کی یہ آواز بہت مدھم تھی، لیکن میرا وہم نہیں تھی۔ اس آواز پر کسی دوسری آواز کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ زری گل کا چہرہ گواہی دے رہا تھا کہ اس نے بھی یہ آواز سنی اور پہچانی ہے۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا، افراہیم یا چوکیدار میں سے ابھی تک کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ میں نے جھک کر پنڈلی سے بندھے ہوئے رام پوری خنجر کو ٹٹولا اور تیزی سے کچے کوٹھوں کی طرف گیا۔ ان کوٹھوں کی چھت 8 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھی۔ میں نے ایک طاق میں پاؤں رکھ کر جمپ لی اور منڈیر تھام لی۔ بازوؤں کے زور پر اٹھنے اور چھت پر پہنچنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ نہ جانے کیوں مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ان کوٹھوں کے عقب میں حویلی کی بیرونی دیوار کے ساتھ کوئی موجود ہے۔ میں گیلی چھت پر اوندھا لیٹ گیا اور آگے کی طرف کھسکتا ہوا منڈیر پر پہنچا۔ اسی وقت میں نے محسوس کیا کہ میرے عقب میں کوئی موجود ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ ٹرک ڈرائیور دل محمد تھا۔ وہ بھی میرے پیچھے ہی پیچھے چھت پر چڑھ آیا تھا اور اب جھک کر چلتا ہوا منڈیر کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے لیٹ جانے کو کہا۔ وہ اوندھا لیٹ گیا اور کھسکتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ میں نے آخری 2 فٹ کا فاصلہ گھسٹ کر طے کیا اور منڈیر سے نیچے جھانکا۔ میری نگاہ کا فوکس درست ہوا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ رگوں میں خون یکبارگی اچھلا اور ساکت ہو گیا۔ یقین نہیں آیا کہ میں یہ سب کچھ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ حویلی کی بیرونی دیوار کے ساتھ ساتھ دور تک انسانی سائے نظر آ رہے تھے، بے حس و حرکت اور خاموش، جیسے وہ اس تاریکی اور سکوت کا ہی ایک حصہ ہوں۔ میرے ذہن میں خطرے کی سینکڑوں گھنٹیاں بج اٹھیں۔ میں تیزی سے ہٹا۔ اسی وقت فضا میں ایک رسی سی لہرائی اور ڈرائیور دل محمد کی گردن سے لپٹ گئی۔ یہ ایک کمند تھی جو دیوار کی جڑ سے اچھل کر آئی تھی۔ دل محمد کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور وہ ڈکراتا ہوا چھت سے نیچے تاریک زمین میں گرا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص نے کلہاڑی بلند کی اور پوری قوت سے دل محمد کے سر کو نشانہ بنایا۔ ایسی آواز آئی جیسے خشک لکڑی کو پھاڑ دیا گیا ہو۔ دل محمد کی دوسری چیخ بڑی دلدوز تھی۔ اس کے آگے میں کچھ نہیں دیکھ سکا۔ میں نے چند قدم بھاگ کر چھت کے احاطے میں چھلانگ لگائی اور سنبھل کر عمارت کی طرف بھاگا۔ اسی وقت دیوار کے عقب میں سمٹی ہوئی خاموشی ایک دھماکے سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ ایک آتش فشاں تھا جو یکلخت جاگ اٹھا تھا۔ میں نے 20 افراد کو بیرونی دیوار پھلانگ کر حویلی کے احاطے میں کودتے دیکھا۔ وہ سب کے سب خانہ بدوش تھے اور ان کے ہاتھوں میں برچھیاں، کلہاڑیاں اور رائفلیں چمک رہی تھیں۔ میں پوری قوت سے بھاگتا ہوا حویلی کے برآمدے میں گھسا۔ اسی وقت کسی اندرونی کمرے سے اندھا دھند فائرنگ ہونے لگی۔ یہ وہی خوفناک MG تھی جو چند روز پہلے کنویں سے نکلی تھی۔ 30-35 برس یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے زمین کے اندر سوئی ہوئی موت باہر نکل کر جاگ اٹھی تھی۔ وہ ایک زبردست برسٹ تھا۔ دیوانہ وار حویلی کی طرف آتے ہوئے لوگوں میں سے کچھ لڑکھڑا کر گرے اور باقی ٹھٹک کر دائیں بائیں پھیل گئے۔ میں نے اندازہ لگایا کہ مشین گن چلانے والے نے لوگوں کو براہ راست نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ان کے قدموں میں چنگاریاں بکھیر دی ہیں۔ میں ایک دروازہ کھول کر کمرے میں گھسا۔ یہاں افراہیم اور اس کے دونوں چوکیدار کھڑکیوں کے ساتھ پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک چوکیدار کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا۔ اس کا نام نشان علی تھا۔ وہ ایک ریٹائرڈ فوجی تھا اور بھاری بھرکم مشین گن اس کے ہاتھ میں نظر آ رہی تھی۔ نیم تاریکی کے سبب میں یہ نہیں دیکھ سکا کہ دوسرے چوکیدار کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ زری گل اور صفدر اس کمرے میں نہیں تھے۔ یکا یک باہر سے جوابی فائرنگ ہونے لگی۔
دھماکوں سے فضا گونج اٹھی۔ 303 شارٹ گن، سیمی آٹومیٹک، بہت کچھ فائر ہو رہا تھا۔ چند ہی سیکنڈز میں کمرے کی کھڑکیوں کے شیشے چھناکوں سے ٹوٹ گئے۔ فرش پر ہر طرف کرچیاں بکھر گئیں۔ ایک للکارتی ہوئی آواز فضا میں ابھری، باہر نکل کتے، باہر نکل، بتا میری بچی کہاں ہے، ورنہ چھلنی کر دوں گا، ایک کک کی بوٹی نوچ لوں گا تیری۔ پھر وہ شخص دردناک آواز میں پکارنے لگا، اقبال، اقبال، بالی۔ اس کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی اور بلند و بالا چھتوں تلے گونج رہی تھی۔ یکا یک زور سے بجلی چمکی اور اس کے ساتھ ہی ایک دھماکے سے کمرے کا بغلی دروازہ کھل گیا۔ 3 خانہ بدوش آندھی کی طرح اندر داخل ہوئے۔ 2 کے ہاتھ میں کلہاڑیاں تھیں جبکہ تیسرے کے ہاتھ میں خود کار رائفل تھی۔ افراہیم نے اپنے کولڈ پسٹل سے ایک فائر کیا۔ یہ آخری گولی تھی جو پسٹل کے چیمبر سے نکلی۔ وہ خالی ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ چوکیدار نشان علی بھاری بھرکم MG کو کھڑکی کی چوکھٹ سے ہٹا کر دروازے کی طرف موڑتا، اندر داخل ہونے والے افراد افریتوں کی طرح افراہیم پر جا پڑے۔ ایک کلہاڑی برق کی طرح لہرائی۔ افراہیم نے سر جھکا کر یہ وار بچایا، ورنہ کھوپڑی کے 2 ٹکڑے ضرور ہوتے۔ کلہاڑی ایک قد آدم آئینے پر لگی اور اسے چکنا چور کر گئی۔ دوسری کلہاڑی بردار نے نشان علی کو نشانہ بنایا۔ وزنی کلہاڑی کا پھل نشان علی کی گردن پر لگا۔ وہ اچھل کر کمرے کے وسط میں گرا۔ میں نے اس کی گردن سے خون کا فوارہ چھوٹتے دیکھا۔ بھاری بھرکم مشین گن اس کے ہاتھ میں تھی۔ وہ لڑک کر میرے قدموں میں آ گری۔ جس وقت میں جھک کر مشین گن پر ہاتھ ڈال رہا تھا، کمرے میں خودکار رائفل کی تڑتڑ گونجی۔ کم از کم 5 گولیاں نشان علی کے سینے اور سر میں پیوست ہو گئیں۔ مشین گن پر گرفت مضبوط کر کے میں نے سیدھا ہونا چاہا، لیکن اس خواہش کو عملی جامہ نہ پہنا کر میں نے ایک نئی زندگی حاصل کر لی۔ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے خانہ بدوش نے کچھ ایسی وحشت سے کلاڑی گھمائی کہ اگر میں سیدھا کھڑا ہوتا تو آہنی پھل مغز میں دور تک گھس گیا ہوتا۔ کلاڑی کی دھار میرے بالوں کو چھوتی ہوئی گئی اور اس نے خانہ بدوش رائفل بردار کو نشانہ بنایا۔ یہ ضرب اس کے کہنی اور کندھے کے درمیان کہیں لگی۔ میں نے اسے خودکار رائفل سمیت ڈگمگاتے دیکھا۔ یہ چند ساعتیں میرے لیے غنیمت تھیں۔ میں نے مشین گن پوزیشن کی اور ٹریگر دبا دیا۔ میں جانتا تھا کہ میں کسی عام گن کا ٹریگر نہیں دبا رہا۔ یہ ہیوی فوجی گن تھی، 1 منٹ میں 600 سے زائد راؤنڈ فائر کرنے والی اور قریباً 1 میل تک اپنی راہ میں آنے والے ہر زیرو کو چھلنی کر دینے والی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں اسے بغیر اسٹینڈ کے استعمال کرنے کی غلطی کر رہا ہوں اور اس کا اسپیکٹ بہت ہائی ہوگا۔ میں پوری طرح چوکس تھا، پھر بھی جب ٹریگر دبا تو میرے ہاتھ جھنجھنا اٹھے اور میں لڑکھڑا کر رہ گیا۔ 2 سیکنڈ کے مختصر وقفے میں کم از کم 20 گولیاں بیرل سے نکلیں اور کلہاڑی بردار کے جسم کو چیرتی ہوئی گزر گئیں۔ غالباً وہ فرش بوس ہونے سے پہلے ہی راہی عدم ہو چکا تھا۔ ان گولیوں نے نہ صرف ہدف کو نشانہ بنایا بلکہ وہ جسم جو ہدف کے عقب میں تھا زبردست جھٹکوں سے اچھلا اور مردہ چھپکلی کی طرح زمین پر گرا۔ یہ وہ دوسرا کلہاڑی بردار تھا جو افراہیم کا ایک بازو زخمی کرنے کے بعد اس کے سر کو نشانہ بنانے جا رہا تھا۔ کلہاڑی اس کے ہاتھوں میں اٹھی کی اٹھی رہ گئی۔ اسے اپنے قدموں میں گرتے دیکھ کر افراہیم جیسے موت کے سکتے سے نکلا اور اندرونی دروازے کی طرف بھاگ نکلا۔ یہی وقت تھا جب میں نے بھی دروازے کی طرف دوڑ لگائی۔ ہم دونوں کا یہ اقدام بالکل بروقت تھا۔ جو ہی ہم اس دروازے سے گزر کر حویلی کی نشستگاہ میں داخل ہوئے، درجنوں خانہ بدوش بھرا مار کر پہلے والے کمرے میں گھس آئے۔ نشستگاہ کی روشنی میں نے دیکھا افراہیم کی اینک گر چکی تھی، کندھا خون آلود ہو رہا تھا اور رنگ لٹھے کی طرح سفید تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اسی وقت دائیں جانب کی کھڑکیوں سے کسی نے خود کا رائفل کا برسٹ مارا۔ ٹیوب لائٹ ٹوٹ گئی اور ڈرائنگ روم میں اندھیرا چھا گیا۔ اسی اندھیرے میں میں نے ان منقش تھالیوں کے فرش پر گرنے کی آواز سنی جو ڈرائنگ روم کے کارنرز پر خوبصورتی سے سجائی گئی تھیں۔ قریباً 35 پاؤنڈ وزنی مشین گن کو دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھامے میں جھک کر دوڑتا ہوا نشستگاہ سے گزرا اور ایک دروازے سے نکل کر پھر احاطے میں آ گیا۔ یہاں برآمدے کی مدھم روشنی پہنچ رہی تھی۔ مجھے اپنے ارد گرد افراہیم نظر آیا، نہ دوسرا چوکیدار۔ افراہیم صاحب، افراہیم صاحب، میں نے 2-3 بار زور سے پکارا۔ حویلی کے اندرونی کمروں میں سے ایک بار پھر فائرنگ ہونے لگی تھی۔ خانہ بدوش چنگڑ چلا رہے تھے اور بند دروازوں پر غضبناک دھاوے بول رہے تھے۔ لگتا تھا کہ آج وہ اس حویلی کو خاکستر کر کے یہاں سے جائیں گے۔ استاد جی،
عقب کی تیرگی سے زری گل کی آواز ابھری۔ میں نے پلٹ کر دیکھا۔ صفدر اور زری گل اسی بھاری بھرکم ڈگنگ مشین کے عقب میں تھے جو کچھ روز پہلے یہاں کھدائی کے لیے لائی گئی تھی اور اب برآمدے کے قریب بیکار پڑی تھی۔ میں بھی دوڑ کر مشین کی آڑ میں ہو گیا۔ قریب و جوار میں اس وقت چھپنے کے لیے یہ موزوں ترین جگہ تھی۔ میرے ہاتھوں میں دبے مہلک ہتھیار کو صفدر اور زری گل نے حیرت سے دیکھا۔ مشین گن کی گولیوں والا بیلٹ جو 2 برسٹ کے بعد قریباً 5 فٹ رہ گیا تھا، گن کے ساتھ ہی گھسٹتا ہوا آیا تھا۔ صفدر نے تیز سرگوشی کی۔ اب زخمی تو نہیں؟ ابھی تک تو نہیں، میں نے جواب دیا۔ اچانک کچھ لوگ اس بغلی دروازے سے باہر نکل آئے جہاں سے چند لمحے پہلے میں نکلا تھا۔ ان میں سے کچھ تو ایک تالا بند دروازے پر کلہاڑیاں برسانے لگے اور کچھ بیرونی زینوں سے حویلی کی چھت کی طرف لپکے۔ باقی افراد دیوانوں کی طرح ہمارے آس پاس چکرانے لگے۔ ڈگنگ مشین کی آڑ میں ہم زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہ سکتے تھے۔ کسی بھی لمحے خانہ بدوش ہمیں نشانہ بنا سکتے تھے یا ہم ان کا خون بہانے پر مجبور ہو سکتے تھے۔ میری نگاہ تہہ خانے کی طرف اٹھی۔ تہہ خانے کا آہنی دروازہ ہم سے 30-40 قدم کی دوری پر تھا۔ دروازے کے سامنے گنوں سے لدے ہوئے کھیت کا ہیولا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ٹرک کا منہ حویلی کے گیٹ کی طرف تھا، جیسے وہ اس گیٹ سے نکلنے کو تیار ہو اور خود بھی یہ چاہتا ہو کہ وہ جلد از جلد یہاں سے نکل جائے۔ صفدر، میں نے سرگوشی کی۔ جی، ٹرک کی طرف چلتے ہیں۔ ہم تینوں ایک ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے اور جیسے پہلے سے طے شدہ پروگرام کے تحت ٹرک کی طرف لپکے۔ میں جانتا تھا کہ نہ صرف ٹرک کھلا ہے بلکہ چابی بھی اگنیشن میں موجود ہے۔ ہنگامہ شروع ہونے سے چند سیکنڈ پہلے میں نے خود دل محمد کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے اور ٹرک اسٹارٹ کرتے دیکھا تھا۔ اب اگر قسمت ہمارا ساتھ دیتی اور چابی اگنیشن میں موجود ہوتی تو ہم ٹرک سمیت خانہ بدوشوں کے اس خونی نرغے سے نکل سکتے تھے۔ جو ہی ہم ٹرک تک پہنچے، حویلی کی چھت سے کوئی جانگلی لہجے میں پکارا، وہ دیکھو، وہ جا رہے ہیں حرام کے جنے۔ دائیں جانب سے میں نے کیبن کا دروازہ کھولا اور بائیں طرف سے صفدر نے۔ 1 سیکنڈ کے اندر ہم کیبن میں تھے۔ میں نے مشین گن کو بیلٹ سمیت صفدر کی گود میں پھینکا اور اندھوں کی طرح چابی کے لیے ہاتھ گھمایا۔ وہ بڑا خوشبخت لمحہ تھا جب میری انگلیوں نے اگنیشن میں جھولتی چابیوں کو چھوا۔ ٹرک کا ڈھیلا ڈھالا کلچ دبا کر میں نے چابی گھمائی۔ ایک جھرجھری سے 6 سلنڈر کا طاقتور انجن جاگ گیا۔ 2-3 دفعہ زور سے ریس دے کر میں نے فرسٹ گیئر لگایا اور کلچ چھوڑ دیا۔ بھاری بھرکم ٹرک ایک جھٹکے سے آگے بڑھا تو اس کی چوبی باڈی سے چوں چرا کی بے شمار آوازیں ابھریں۔ اسی وقت عقب سے یکے بعد دیگرے شارٹ گن کے 3 فائر ہوئے۔ کچھ چھرے ٹرک کی باڈی میں کہیں لگے۔ میں نے نہایت سخت اسٹیئرنگ کو تھوڑا سا گھما کر ٹرک کا رخ گیٹ کی طرف سیدھا کیا اور گیئر بدلنے کے لیے بایاں پاؤں کلچ کی طرف بڑھایا۔ اسی لمحے میرے پہلو میں دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور میں نے گھنی مونچھوں والے ایک خونخوار صورت خانہ بدوش کو 1 فٹ کی دوری پر دیکھا۔ وہ ٹرک کے پائیدان پر چڑھا تھا اور اس کے ہاتھ میں قریباً 3 فٹ لمبی چمکدار کلہاڑی تھی۔ گیٹ کی طرف سے آتی ہوئی مدھم روشنی میں مجھے کلہاڑی کا رنگین دستہ دکھائی دیا۔ اس دستے پر خانہ بدوش کے گہرے سانولے ہاتھوں کی انگلیاں بڑی مضبوطی سے جمی ہوئی تھیں۔ ان انگلیوں میں مختلف رنگوں کی بھدی انگوٹھیاں ایک ساتھ کے لیے میری نگاہوں میں چمکی۔ پھر کلہاڑی کا اٹھا ہوا دستہ تیزی سے نیچے آیا۔ یہ سب کچھ سیکنڈ کے ایک مختصر عرصے میں ہوا۔ صفدر نے کلہاڑی کا یہ جان لیوا وار اپنے ہاتھ پر روکا۔ کلہاڑی اس کی ہتھیلی سے پھسل کر اسٹیئرنگ پر لگی اور ضرب کی شدت سے سارا ڈیش بورڈ جھنجھنا اٹھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر صفدر نے ہاتھ کی گرفت کلہاڑی کے دستے پر مضبوط کی اور سر کی ایک خوفناک ٹکر خانہ بدوش کے چہرے پر لگائی۔ اس کے منہ سے ایک کرہا نکل گئی مگر کلہاڑی پر اس نے اپنی گرفت ختم نہیں کی۔ صفدر نے فوراً سے پہلے دوسری کلہاڑی ماری۔ یہ ٹکر پہلی سے زیادہ شدید تھی۔ خانہ بدوش جو ذرا دیر پہلے خونخوار ہو رہا تھا ایک دم دفاعی پوزیشن میں آ گیا۔ میں نے اس کے منہ اور نتنوں سے سیاہی مائل لکیریں پھوٹتے دیکھی۔ صفدر نے ایک دم کلہاڑی چھوڑ کر اسے زوردار دھکا دیا اور چلتے ٹرک سے نیچے پھینک دیا۔ اسی لمحے بائیں دروازے پر بھی کوئی خانہ بدوش کلہاڑیاں برسانے لگا۔ کلہاڑی کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زبان میں بھی چلا بھی رہا تھا اور نہایت غلیظ قسم کی گالیاں ہمارے کانوں میں زہر گھول رہی تھیں۔ کھڑکی کا بوسیدہ شیشہ ٹوٹ کر زری گل کی جھولی میں گرا۔ وہ کلہاڑی کی زد سے بچنے کے لیے پہلے تو صفدر کی طرف جھکا، لیکن پھر اس کے پٹھانی خون نے جوش مارا اور اس نے دروازے کی چٹخنی کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ غالباً وہ دروازہ کھول کر کلہاڑی بردار کو لات مارنا چاہتا تھا، تاہم اس مہم جوئی کی نوبت نہیں آئی۔
ٹرک رفتار پکڑ کر گیٹ کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ایک دھماکے سے چوبی گیٹ اور ٹرک کا تصادم ہوا۔ میں نے سائڈ کے شیشے سے گیٹ کے ایک ستون کو منہدم ہوتے اور 24 تختوں کو ادھر ادھر بکھرتے دیکھا۔ جو خانہ بدوش ٹرک کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا وہ دوسرے ستون سے ٹکرایا اور گیٹ کے ملبے سے الجھ کر رہ گیا۔ اس دوران عقب سے خود کا رائفل کی تڑتڑ بھی گونجی، لیکن یہ گونج کافی فاصلے پر تھی اور جب تک کوئی گولی براہ راست ٹائر میں نہ لگتی ہمیں کوئی فکر اندیشہ نہیں تھا۔ گیٹ سے نکلتے ہی ہم نے موڑ کاٹا اور حویلی کی بیرونی دیوار کی آڑ میں ہو گئے۔ اب ہم پیچھے سے کی جانے والی فائرنگ سے تقریباً محفوظ ہو چکے تھے۔ حویلی کے ارد گرد مجھے کوئی گاڑی دکھائی نہیں دی، نہ ہی حویلی میں اس ٹرک کے سوا کوئی گاڑی موجود تھی۔ کم از کم ہمیں تو نظر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ خانہ بدوشوں کے لیے ہمارے تعاقب میں آنا ممکن نہیں تھا۔ جیسا کہ بعد میں پتہ چلا وہ گھوڑوں پر یہاں آئے تھے اور یہ گھوڑے اور خچر وغیرہ انہوں نے حویلی سے کافی فاصلے پر باندھ کے رکھے تھے۔ حویلی سے نکل کر 1 فرلانگ تک میں ٹرک کو تیسرے گیئر میں بھگاتا چلا آیا۔ پھر میں نے چوتھا گیئر لگایا اور بتدریج رفتار بڑھانے لگا۔ آج 10-15 منٹ کے اندر میں نے 2 کام ایسے کیے تھے جو زندگی میں پہلے کبھی نہیں کیے۔ ایک مشین گن چلائی تھی اور دوسرے سامان سے لدا ہوا ٹرک ڈرائیو کیا تھا۔ یہ دونوں تجربے حیرتناک ثابت ہوئے تھے۔ ہیوی مشین گن چلا کر میں اس سے پہلے استعمال کیا ہوا تمام اسلحہ بھول گیا، اور پھر کچھ عرصہ پہلے زوئے مشت میں چلائی ہوئی جدید LMG بھی کھلونا محسوس ہونے لگی تھی، جبکہ ٹرک کی ڈرائیونگ سیٹ نے بھی پہلی ساری گاڑیوں کی ڈرائیونگ بھلا دی تھی۔ یہ ویسا ہی ٹرک تھا جیسے ہم پاکستانی سڑکوں پر ہر روز دیکھتے ہیں، لیکن چلاتے کبھی نہیں۔ اللہ نہ کرے کسی عام ڈرائیور کو یہ ٹرک چلانا پڑے۔ اس ٹرک کا چال چلن کچھ عجیب سا تھا۔ معلوم نہیں یہ پہلے سے ایسا تھا یا لوڈ ہونے کے بعد ایسا ہوا تھا۔ اسٹیئرنگ پتھر کی طرح سخت، توازن شرابی کی طرح خراب، ایکسیلیٹر بوڑھے شوہر کی طرح لاچار، اور بریک ہر چند کے ہے ہی نہیں۔ سیدھا چلتے چلتے وہ اچانک سڑک کا کنارہ لے لیتا اور موڑ کاٹتے ہوئے ساری باڈی میں چڑیاں چہکنے لگتی۔ بڑا خوفناک ہلکورا تھا۔ لگتا تھا ابھی تک ایک طرف کے ٹائر ہوا میں معلق ہو جائیں گے اور ہم سینکڑوں من بوجھ کے نیچے ہوں گے۔ جب میں نے رفتار 40 پر پہنچائی تو مرزا کی بائیسیکل والی بیشتر خصوصیات ٹرک میں ظاہر ہو گئیں۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشگوار احساس بھی ہو رہا تھا۔ باڈی کی تمام تر خامیوں کے باوجود ٹرک کا انجن زوردار تھا اور سرگوشیوں کی زبان میں ہم سے یہ عہد کر رہا تھا کہ وہ ہر کٹھن راستے پر ہمارا ساتھ نبھائے گا۔ برانچ روڈ پر پہنچ کر میں نے ٹرک کی رفتار مزید بڑھا دی۔ ہمیں کیا کرنا تھا، کہاں جانا تھا، کچھ معلوم نہیں تھا، اور یہ سارا پروگرام طے کرنے کے لیے ہم رک بھی نہیں سکتے تھے۔ ہماری پہلی ترجیح تھی کہ خانہ بدوشوں کی زد سے ہم دور نکل جائیں، اور اس کے لیے ضروری تھا کہ کم از کم 5-6 میل کا فاصلہ ہم بغیر رکے طے کریں۔ اس کوشش میں گشتی پولیس سے مت بھیڑ بھی ہو سکتی تھی اور کوئی دوسرا سانحہ بھی پیش آ سکتا تھا، مگر رسک لینے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ چٹے پل والی سڑک کراس کر کے ہم 5-6 میل تک سیدھے نکلتے چلے گئے۔ اسی دوران صفدر اور زریں گل عقب سے پوری طرح باخبر رہے تھے۔ ہمارا پیچھا نہیں کیا گیا تھا۔ جب تعاقب کی طرف سے اطمینان ہو گیا تو میں نے ٹرک کو ایک نیم پختہ ذیلی راستے پر موڑا اور 3-4 فرلانگ آگے جانے کے بعد اسے گھنے درختوں کی گھٹا ٹوپ تاریکی میں روک لیا۔ روکتے وقت میں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ ہمیں دوبارہ نیم پختہ راستے پر چڑھنے اور دائیں یا بائیں سمت سفر کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ انجن بند کر کے میں نے ٹرک کی تمام لائٹس بجھا دی۔ کچھ دیر تک ہم اپنی جگہ گمسم بیٹھے رہے۔ ذہن خالی خالی سے ہو رہے تھے، جیسے کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا بولنا ہے یا کہنا ہے۔ میں نے کیبن کی اندرونی لائٹ جلائی اور اپنے حلیے کا معائنہ کیا۔ حلیہ شاندار تھا۔ وہ گرم چادر جو میں نے کپڑے بدلنے کے بعد اوڑھی تھی بھاگ دوڑ میں کہیں گر چکی تھی۔ اونی جرسی سامنے سے مٹی میں لتھڑی ہوئی تھی۔ یہ مٹی غالباً اس وقت لگی تھی جب گیلی چھت پر مجھے پیٹ کے بل رینگنا پڑا تھا۔ میرے دامن پر خون کے دھبے تھے۔ یہ اس خانہ بدوش کا لہو تھا جو چلتے ٹرک پر چڑھ کر مجھ پر حملہ آور ہوا تھا۔ صفدر کی دھواں دھار ٹکروں نے اسے جو نقصان پہنچایا تھا، اس کا ثبوت ان خونین دھبوں کی صورت میں میری قمیض پر نقش رہ گیا تھا۔ صفدر اپنی ہتھیلی دیکھ رہا تھا۔ کلہاڑی یہاں پھسلتی ہوئی سی لگی تھی، لہٰذا بہت گہرا کٹ نہیں آیا تھا۔ زری گل نے اپنے مفلر سے ایک پٹی پھاڑ کر صفدر کے ہاتھ پہ باندھی تھی۔ کلہاڑی کی ضرب کی اصل شدت اسٹیئرنگ نے جھیلی تھی۔ اس میں گہرا کٹ آیا تھا اور اسٹیئرنگ سے لپٹے ہوئے ربن وغیرہ دو نیم ہو کر نیچے لٹک رہے تھے۔
یہاں پہنچنے سے پہلے ہی صفدر نے مشین گن سیٹ کے نیچے ایک نہایت مناسب خلا میں گھسیڑ دی تھی، تاہم اس کا کچھ حصہ ابھی بھی باہر تھا اور کیچڑ میں لتھڑا ہوا بلٹ اسٹرپ بھی نظر آ رہا تھا۔ ہم نے کوشش کر کے مشین گن کو سیٹ کے بالکل نیچے کر دیا اور موبل آئل کے 2 خالی ڈبے خلا میں اس طرح رکھ دیے کہ سیٹ کے نیچے جھانکنے سے فوراً گن پہ نظر نہ پڑے۔ زری گل دروازہ کھول کر نیچے اترا اور اس نے اپنی جھولی میں گرے ہوئے شیشے کے ٹکڑے نیچے جھاڑ دیے، پھر اپنی چادر اتاری اور میری طرف بڑھا دی۔ استاد جی، اس چادر کا تم کو ہمارے سے زیادہ ضرورت ہے۔ میں اس کی بات سمجھ رہا تھا۔ میری قمیض خون سے داغدار ہو گئی تھی۔ فوری طور پر قمیض کو دھونا ممکن نہیں تھا۔ اس مسئلے کا عارضی حل چادر کی بکل میں پوشیدہ تھا۔ میں نے زری گل سے چادر لے کر جسم سے لپیٹ لی۔ اس دوران صفدر فرش اور نشستوں پر بکھرے ہوئے شیشے صاف کر چکا تھا۔ ہم نے کیبن کی اندرونی لائٹ پھر بجھا دی اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے۔ یہ کیا چکر چل گیا جی؟ صفدر نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جو کچھ ہے تمہارے سامنے ہے۔ غالباً یہ وہی لوگ ہیں جن کی لڑکی پرسوں افراہیم کے ہاتھوں مری ہے۔ تم نے سنا ہوگا، ایک شخص بالی کا نام لے لے کر آوازیں دے رہا تھا۔ ہاں جی، آواز تو ہم تک پہنچی تھی، لیکن میں اس شخص کو دیکھ نہیں سکا۔ دراصل جب ڈرائیور دل محمد چھت سے نیچے گرا اور آپ نے بھاگ کر چھلانگ لگائی تو میں سمجھ رہا تھا کہ اب فائرنگ ہوگی۔ میں اور زری گل کھلی جگہ پر تھے۔ ہم دوڑ کر ڈگنگ مشین کی اوٹ میں چلے گئے۔ اگر نہ جاتے تو نقصان اٹھاتے۔ دل محمد کا نام سن کر میری آنکھوں میں خونی منظر گھوم گیا جب ایک خانہ بدوش کی وزنی کلہاڑی نے انسانی سر کو نشانہ بنایا تھا اور یوں لگا تھا جیسے کسی ٹال پر پٹھان نے لکڑی پھاڑی ہو۔ وہ آواز جیسے ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں نے صفدر سے کہا، دل محمد کا کام تمام ہو گیا ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے قتل ہوا ہے وہ، اور چوکیدار نشان علی بھی مارا گیا ہے۔ اوہو، صفدر کے ہونٹ تعصب سے سکڑ گئے۔ زری گل بولا، ہمارا تو خیال ہے اور بھی لوگ قتل ہوا ہوگا۔ 3-4 بار مشین گن کا آواز سنا ہے ہم نے۔ 2 بندے تو میرے ہاتھوں سے گرے ہیں۔ اس سے پہلے چوکیدار نشان علی نے بھی 1-2 برسٹ مارے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر چمک گیا جب مشین گن سے گولیاں پانی کی دھار کی مانند نکلی تھیں اور 2 افراد اچھل اچھل کر فرش پر ڈھیر ہوئے تھے۔ ایسے مناظر تادیر ذہن میں نقش رہتے ہیں۔ چند سیکنڈز کیبن میں گمبھیر خاموشی طاری رہی۔ ہم اپنے اپنے طور پر ان واقعات کی سنگینی اور حیرت کو اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ آئندہ کیا کرنا ہے اور کیا ہوگا۔ صفدر نے پوچھا، گن آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ بس اتفاق ہوا۔ نشان علی کو گولیاں لگنے سے پہلے کلہاڑی لگی تھی۔ کلہاڑی کی چوٹ کھا کر وہ فرش پر گرا۔ گن اس وقت اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کے ہاتھ سے چھوٹی تو میں نے اٹھا لی۔ اور افراہیم؟ اس کا کچھ پتہ نہیں۔ وہ ڈرائنگ روم تک میرے ساتھ ہی تھا۔ فائرنگ سے ٹیوب لائٹ ٹوٹی اور اندھیرا ہو گیا۔ میں نے اسے آوازیں دی لیکن اس کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ چند لمحے مکمل خاموشی رہی۔ پھر صفدر نے قمیض کی جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالا۔ ایک سگریٹ مجھے تھمایا، دوسرا اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ لرزاں ہاتھوں سے ماچس جلا کر دونوں سگریٹ سلگائے اور کش لینے لگا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ چند لمحے بعد اس کی گمبھیر آواز کیبن میں گونجی۔ پروگرام کیا ہے؟ اب سارے پروگرام ہمارے ہی ہیں۔ سم کھل گیا ہے، مال ہم نے خچروں پر لاد لیا ہے۔ اب چلتے ہیں کوکاف کی طرف، اور غالباً اس وقت ہمارا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے تم دونوں کا؟ صفدر اور زری گل کے تنے ہوئے اعصاب بھی کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ صفدر گہری سانس لے کر بولا، بات تو آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت ہم بے حد امیر ہیں، لیکن زور کس پر ہوا؟ اس وقت پر۔ 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے بعد کیا ہوگا یہ ہمارے فرشتوں کو بھی خبر نہیں۔ کیوں خبر نہیں؟ بالکل خبر ہے۔ یہاں تھوڑی دیر دم لے کر چلیں گے ہم لاہور سوہا بازار میں۔ وہاں کسی شریف سے سنار کے ہاتھ کے ٹرک بیچ دیں گے 150-200 کروڑ میں۔ 5-10 لاکھ کم بھی ملا تو لے لیں گے۔ میرا خیال ہے 40 کروڑ تو ہمارے حصے میں آ ہی جانا چاہیے، اور ممکن ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ اور اگر اتنی لمبی رقم پا کر زری گل پھٹ گیا تو ظاہر ہے ہمارے شہر میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ سوہا بازار سے ہم جائیں گے اسلام آباد اور وہاں سے سیدھے امریکی سفارت خانے۔ سفارت خانے میں جو پہلا شخص ملے گا اس کے منہ پر 60-70 لاکھ روپیہ مار کر امریکہ کا امیگریشن ویزا اور کاروبار کے حقوق لیں گے اور اتوار والی فلائٹ سے نیو یارک چلے جائیں گے۔